یہ آیت کریمہ کس طرح بڑی سادہ سی بات، جھگڑے کی ہم بات نہیں کرتے، اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرتے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بعد الیاذ باللہ 3 صحابہ کے سوا باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا کتابوں میں عقیدہ موجود ہے، ارباب موانیہ میں بھی، اور یہ اہل تشیع کی کتاب مجالس المومنین بڑی مستند کتاب ہے کہ قاضی اللہ کی، اس نے مجالس المومنین کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ ارتد الناس الا ثلاث، الیاذ باللہ 3 صحابہ کے سوا باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، بشمول سیدنا صدیق اکبر، بشمول سیدنا فاروق اعظم، بشمول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ان کی مستند کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہیں خلیفہ بلا فصل نہیں مانا، خلیفہ بلا فصل، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے وہ سارے مرتد ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس کے ویسے بہت سارے جواب ہیں، ہمارا سوال یہ ہے، اس پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، اگر صحابہ کرام مرتد ہو گئے الیاذ باللہ اس طرح کے شیعہ کہتے ہیں، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اللہ ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ رب کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام الیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر تمام عشرہ مبشرہ اور اہل بدر کے سارے مرتد ہو گئے تھے، الیاذ باللہ مہاجرین و انصار مرتد ہو گئے تھے، کم از کم مولا علی شیر خدا تو خدا کے محبوب تھے نا، ہے کہ نہیں؟ مولا علی شیر خدا تو خدا کے محبوب ہیں، خدا کے محب بھی ہیں، تو پھر اللہ اپنے وعدہ کے مطابق حضرت علی کو ان کے مقابلے میں لے کر آتا، حضرت علی ان کے ساتھ مقابلہ کرتے، حضرت علی ان کے ساتھ جہاد کرتے، حضرت علی ان کی بے پوری کرتے۔ وہ مولا علی شیر خدا کے جن کا نہج البلاغہ میں فرمان موجود ہے کہ اگر ساری ہوئے زمین کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائے تو علی بلا خوف و خطر پوری زمین کے لوگوں سے لڑے گا۔ اگر صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، رب کائنات حضرت علی کو ان پر قتال کے لیے مسلط کر دیتا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، اس مسجد میں بیٹھ کر ممبر